یہ آواز کسی عورت کی نہیں تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ سلیم نے تو کہا تھا اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے اور آپ نے اس کمرے میں نہیں جانا، پھر یہ آواز کس کی ہے؟ ابھی مجھے پوری طرح یقین نہیں تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن جب پہلی دفعہ میں نے وہ آواز سنی تو میں کافی ڈر گئی تھی۔ اگلے دن میں نے سلیم سے کہا کہ سلیم اس کمرے سے تو میں نے اتنا بولا ہی تھا، تو سلیم نے نہ جانے کیوں مجھے سخت لہجے میں کہا کہ آپ کبھی بھی اس کمرے میں جانے کی کوشش نہ کریں، آپ کچھ بھی کریں یہ گھر آپ کا ہے، لیکن آپ اس کمرے میں نہیں جائیں گی، خبردار جو آپ اس کمرے میں گئیں۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ انسان مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ شاید وہ مجھے اپنی بات سمجھانے کے لیے اس طرح بولا تھا۔ وہ برا انسان نہیں تھا، یہ تو میں جانتی تھی۔ اس کے بعد میں آواز تو سنتی لیکن سلیم کو کبھی نہ بتاتی۔ اس کمرے میں سے کسی کے رونے کی آواز آتی جیسے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ ایک دن مجھے سلیم نے بہت عجیب بات کہی۔ اس نے کہا کہ محلے والے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت کون ہے جو تمہارے گھر میں رہتی ہے، تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے سلیم سے کہا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میں آپ کی بہن ہوں، تو سلیم نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ میں ایسے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں اس محلے میں بچپن سے ہی رہتا ہوں، سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میری کوئی بہن یا کوئی بھائی نہیں۔ اگر میں اس طرح جھوٹ بولوں گا تو ان کو مجھ پر اور شک ہو جائے گا، لیکن وہ ہم دونوں کے بارے میں بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ میں بھی بہت پریشان تھی، کیونکہ جس انسان نے میری اتنی مدد کی تھی میں اس کے لیے بدنامی کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگلے روز سلیم نے مجھ سے کہا کہ آپ کے شوہر کو اس دنیا سے گئے 5 مہینے ہو گئے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں، اس طرح محلے والوں کی زبان بند ہو جائے گی، آپ کی بیٹی کو باپ مل جائے گا اور آپ کو ایک سہارا بھی مل جائے گا۔ میں سلیم کی بات پر حیران ہوئی۔ میں نے ہمیشہ سلیم کو اپنا بھائی سمجھا تھا، شاید وقت اور حالات کا یہ تقاضا تھا، پر میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے کہا تم سوچ کر بتاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کا جواب نہ ہے تو پھر آپ یہاں نہیں رہ سکتی، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ میں اپنی بدنامی نہیں کروا سکتا۔ میں حیران رہ گئی کہ سلیم نے مجھے ایسی بات کر دی کہ اگر مجھ سے شادی کرو گی تو یہاں رہ سکتی ہو، اور اگر شادی نہیں کرو گی تو یہاں سے چلی جاؤ۔ میں تو بری طرح پھنس گئی تھی۔ اس دنیا میں ہر کوئی اس سے اپنا فائدہ نکالنا چاہتا ہے۔ میرے دل نے کہا کہ مجھے سلیم سے شادی کر لینی چاہیے، اس طرح میری بچی کو باپ بھی مل جائے گا اور میں اس گھر میں بھی رہ سکتی تھی۔ لیکن اپنے شوہر کی محبت اور یادوں کا کیا کرتی جو ابھی بھی میرے دل میں بسی تھی۔ سلیم بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو میں نے اوپر والا حصہ کرائے پر دینا ہے۔ وہ بار بار مجھے یہی بتا رہا تھا کہ شادی کرنی ہے تو کریں، نہیں تو یہاں سے چلی جائیں۔ اس نے مجھے بہت مجبور کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن ابھی نہیں، مجھے 2 ہفتے کا وقت چاہیے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اب یہ گھر بھی آپ کا اور میں بھی آپ کا ہوں۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔